اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے. جو رحمان ہے، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی یہ قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، زیادتی کرتے ہوئے، ناانصافی کرتے ہوئے، تو وہ عنقریب جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. آگ میں ڈالنا کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی کائنات، بلینز ٹنز آف میٹیریل جو ہے سسپینڈڈ، تھامے ہوئے ہیں، ایک ریگولر پورا نظام چل رہا ہے. ان کے لیے ہم جیسے لوگوں کو اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ دوزخ میں ڈالنا کون سی بڑی بات ہے؟ بہت آسان اللہ ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم آیت آ گئی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، دور رہو، جس سے تم کو روکا گیا ہے، تو تمہاری جو سیئات، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اسی کو سورہ نجم میں لمم کہا گیا ہے. یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بے ارادہ ہو جاتی ہیں، ایسی چھوٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے یکفر، ڈھانپ دیں گے، معاف کر دیں گے. مفہوم آ رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تم کو روکا گیا ہے، اگر وہ تم اس سے رکے رہو تو جو تم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور تم کو ایک آنریبل جگہ پہ جو ہے داخل کیا جائے گا. کریم، باعزت، آنریبل جگہ پہ، باعزت جگہ پہ، یعنی جنت میں جو ہے داخل کیا جائے گا. اب یہاں دیکھیے ایک بات ہے، میں یہ دو آیتیں رکھ لیا ہوں. سورہ مائدہ کی 9 اور 10 آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور ان کو بہت بڑا اجر دے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ جو کفر کریں گے، جھٹلائیں گے آیتوں کو، وہ تو جو ہے جہنم میں، دوزخ میں رہیں گے. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دیکھو ان بڑے گناہوں سے اگر جن سے تم کو روکا گیا ہے، اگر تم رکے رہو تو پھر انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کر دیا جائے گا اور تم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اب حدیث سے سہارا لینا پڑتا. وائی از حدیث امپورٹنٹ ان انٹرپریٹیشن آف دی قرآن؟ یہ منکر حدیث، اللہ معاف کرے ان لوگوں کو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کبائر کیا ہیں؟ حدیث میں بات آ گئی ہے. کبیرہ گناہوں کی جو ہے آپ لسٹ دیکھیں تو اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ سب میں ٹاپ پہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ شرک ہے. اس کے بارے میں اب آگے دیکھیں گے. پھر اولاد کا قتل ہے، زنا ہے، انلیگل سیکسول انٹرکورس، قتل ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹی قسم کھانا ہے، جادو ہے، سود ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، معصوم عورتوں پہ تہمت لگانا ہے، اور لڑائی میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا ہے اللہ کی راہ میں جب لڑ رہے ہیں، اور شراب پینا ہے، فرض نماز چھوڑنا ہے، چوری کرنا ہے. ایک 2-3 احادیث اگر ملا ہے تو ایک 13-14 جو ہے یہ آئٹمز ملتے ہیں جن سے آپ کو روکا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے اگر تم رکے رہو تو جو چھوٹی غلطیاں ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی. ولا تتمنوا، اب یہاں دیکھیں یہ ہمارے ماحول کے لیے بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں بعض لوگوں کو جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. ایک بات بالکل سمجھیے بھئی، بعض کے ہیں زیادہ فلیٹس ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ ہیں، وہ فلم سٹارز ہیں، سب دستخط لے رہے ہیں، کرکٹ پلیئرز ہیں، وہ ہیں،
اب آپ بولے کہ بھئی میں کاش ایک بہت بڑا کرکٹ پلیئر ہوتا، لوگ دستخط لیتے، فلم سٹار ہوتا، ایسا ہوتا، وہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان کی تمنا مت کرو. اصول بتا رہے ہیں. للرجال نصیب مما کسبوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کماتے ہیں. بھئی ایک ڈاکٹر ہے، اس کی عزت، اس کی کمائی الگ ہے. ایک بزنس مین ہے، اس کی کمائی، اس کی عزت، اس کا سرکل الگ ہے. گورنمنٹ سرونٹ ہے، پرائیویٹ سرونٹ ہے، ان کا الگ ہے. پھر کہا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، لیڈی ٹیچر ہے، عورتوں کے جو اچھے کام ہوتے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کمائی ان کے ساتھ ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھئی آپ رہیں گے گورنمنٹ سرونٹ کے طور پہ، آپ بولیں گے کہ میری زندگی ڈاکٹر کے ویسی ہو. بھئی عموماً ڈاکٹروں کی ہمارے سوسائٹی میں بہت عزت ہوتی ہے. آپ گورنمنٹ سروس میں رہیں گے، آپ چاہیں گے کہ بزنس مین کی طرح جو ہے ٹھاٹ کر کے رہیں، بہت بڑے بزنس مین کے. تو اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یہ دوسروں پہ نظر مت رکھو، اللہ سے اس کے فضل مانگو. حکم دے رہے ہیں، امپیریٹو ٹینس ہے. اللہ سے اس کا فضل مانگو. کیا فضل مانگو؟ یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے میری دنیا اور آخرت کے لیے وہ آپ مجھے دے دیجیے، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میری عقل کتنی، میں کیا سمجھوں کہ میرے لیے کیا بہتر اور کیا غلط ہے. بلکہ ہمارے سٹیجز پہ جو لوگ عمر کو پہنچ چکے ہیں، بعض چیزیں جوانی میں نہیں ہوئی تھی، اب خیال آتا کہ وہ ہو جاتی تو دوزخی زندگی گزر جاتی تھی. سیدھی سی بات ہے، ہر ایک کی زندگی میں ایسا. ریٹروسپیکشن جب آپ پیچھے سوچتے تو معلوم ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ وہ اس وقت تو روتے رہے، ہائے ہائے وائے وائے کرتے رہے، لیکن آج یہ معلوم ہو رہا کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اس واسطے نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو بہتر ہے تم وہ فضل اللہ تعالیٰ سے مانگو. کوئی نہیں روک رہا تم کو. یا اللہ آپ اپنا فضل کیجئے ہم پہ. اب ان کو معلوم ہے فضل کیا ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کس کو کیا دینا ہے اس کا علم رکھتے ہیں. بے فرض کیجئے ایک مرڈرر قسم کا آدمی ہے، اس کو ڈاکٹر بنا دیتے تو اس کی فطرت میں ہے مارنا. بس جو پیشنٹ آیا اس کو آپریشن میں ختم کر دیے، میں کیا کروں. اس کو نہیں ملی میڈیکل کالج میں سیٹ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. ایک بہت ہی بےمان آدمی کو انجینئر بنائے، وہ سیمنٹ کا پروپورشن نکال کے انہیں مٹی ملا دیا، پوری بلڈنگ کھڑی بات گری. پنجا گٹے میں ایک بلڈنگ گری تھی 15-20 سال پہلے. ایسے کئی کیسز ہو رہے ہیں آپ کے. کالونی کی کالونی بیٹھ گئی تھی بھوپال میں، ایک بارش میں پوری کی کالونی بیٹھ گئی تھی. تو اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بس یہی دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو علم رکھتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں. وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ جن سے تم نے وعدہ کیا ہے ان کا جو حصہ ہے وعدہ کیا ہوا وہ ان کو دے دو. بھئی کو آپ بیمار تھے، کوئی صاحب بڑی خدمت کرے آپ کی، آپ بولے انشاءاللہ میں اچھا ہو کے گھر جاؤں گا تو میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا آپ کی خدمت کے. اچھے ہو کے گھر چلے گئے، 10,000 روپے دے دیجئے. نہیں، 1/3 کی وصیت کی اجازت ہے. وصیت کر دیجئے کہ میرے بعد جو ہے میں ان سے وعدہ کرا تھا، ان کو جو ہے اتنے پیسے دے دینا 1/3 میں سے. تو یہ اپنے جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو پرومسز کرتے ہیں اس کو پورا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے. یہ جو تم لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں، ہر چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اب یہاں جو ہے مرد اور عورت کا سورہ نساء ہے، اس میں بڑی عورتوں کے بارے میں کافی بات آئی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قائم ہے. اب قوامون کے جو معنی آتے ہیں، ایک تو معنی آتے ہیں کہ اسٹیبلشڈ، دوسرے معنی آتے ہیں امام کے، یعنی امام ماڈل ہوتا ہے، اور پھر لیڈر، ہیڈ، نگران، حافظ، حاکم، مینٹینر، یہ تمام معنی آتے ہیں. بہرحال یہ معلوم ہوا کہ گھر میں مرد جو ہے لیڈر ہے، عورتوں پہ قائم کیا گیا اسٹیبلش کرنے. کائے کے لیے؟ خالی کمانے کے لیے. دین اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی قوامون کا باپ کی بات آئی ہے. بیوی نماز پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی،
بچوں کو دینی تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ہم اپنے آپ کو مرد بولتے ہیں, یہ پوچھ ہم سے ہوگی. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں, پروفیسر فتح نصیب خان صاحب اپنی تقریر میں بتائے تھے, مجھے حوالہ ملا نہیں, کہ قیامت میں ایک عورت کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی کہ کیوں یا اللہ مجھے دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو بولے گی کہ تو اسلام پہ نہیں تھی. تو وہ بولے گی کہ جو شکایت کرے گی کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے باپ نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے, میں ذرا بڑی ہوئی تو میرے بھائی نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے, جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے نہیں بتایا کیا کرنا ہے, اور جب میں بوڑھی ہوئی تو میرے بیٹے نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو حکم ہوگا کہ اس کو روک لو, یہ چاروں کو دوزخ میں ڈالو. یہ خوامون علی النساء, یہ آیت کوٹ کرتے مردانین کے واسطے. ارے چھوڑو, حضرت بولے مرد قائم ہیں, لیڈرز ہیں, ہیڈ آف دی فیملی ہے, تو ہیڈ آف دی فیملی کی یہ ذمہ داری بھی ہے, اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ ہوگی. دیکھیے میرا کام ہے میری اولاد کی, میرے بیوی کی جو ہے ٹریننگ کر دینا ہے. دیکھو دس از رائٹ, دس از رانگ. کرنا نہیں کرنا ان کا ذمہ ہے, ہمارا کام پہنچا دینے کا ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ رات کے آخری حصے میں آیا ہے, انما علیکم البلاغ علینا الحساب. آپ کا کام پہنچا دینا ہے, ہمارا کام حساب لینا ہے. پھر ایک جگہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو آپ خوامون, الرجال خوامون علی النساء بول کے بیٹھے ہوئے ہیں, رٹ لیتے, ریفرنس رٹ لیتے. ارے سورہ نساء میں آیا, میاں کیا بول رہے ہیں, مرد کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی, آپ ہیڈ آف دی فیملی ہے تو دوسروں کی ڈیوٹی جیسا آپ کروا رہے, آپ کی ڈیوٹی بھی کرنا ہے, کمانا ہے, کھلانا ہے, ان کو اسلام پہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ اپنی محنت کر لیجئے, ہوتا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر کہا یہ ریزن کیا ہے اس کا, کیوں ہیڈ آف دی فیملی بنائے؟ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض. ایک ریزن یہ بتایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے, عورتوں پہ پریفر کیا ہے جسمانی طور پہ. دیکھیے پرسوں ایک ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ ریکروٹمنٹ آف ویمن ان دا آرمی. آپ سوچ کے دیکھیے, آپ جنگ جو ہے مرد کی چیز ہے, وہ عورت کیسا کرے گی, جنگ پہ کیسا جائے گی, کیسا لڑے گی؟ ہے امریکن آرمی میں, عراق میں بھی آپ دیکھتے ہیں جو نیوز آتی ہے اس میں کئی عورتیں آرمیوں میں ہیں, کیا کیا ہنگامے ہوتے کیا ہے. تو مرد جو ہے جسمانی طور پہ بھی جو ہے عام طور پہ عورت سے جو ہے بہتر رہتا ہے, اور عقل مندی کے طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں, نوبل laureates اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میجورٹی مردوں کی ہے. اب تھوڑی بہت عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت بریلینٹ نکل جاتی, وہ ایکسیپشن ڈزنٹ میک اے رول. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی, اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیوں ہم نے ان کو ہیڈ آف دی فیملی بنایا. تو ایک تو فضل کیا ہے وہ بما انفقوا من اموالہم, اور کیونکہ یہ اپنی کمائی سے عورتوں پہ خرچتے ہیں. ابھی بعض جگہ ایسا ہے کہ عورتیں بھی کماتی ہیں, مرد بھی کماتے ہیں, مگر جنرلی آپ ورلڈ اوور اگر دیکھیں تو مرد کمانے والا ہے. تو یہاں ایک بات آئی کہ مرد جو ہے جوڑے گھوڑے کے پیسے نہیں لے گا, پھر مرد کہاں رہا ہوا؟ مرد کی تو بتا رہے ہیں کہ وہ بما انفقوا من اموالہم, وہ خود اپنے مال میں سے خرچتا ہے. تو پھر جوڑا گھوڑا لینے والا تو ہے مرد نہیں ہوگا. اللہ معاف کرے جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. یہ تو مردانگی کے تو یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں, اپنے تم مال سے جو ہے شادی کرو. تو اب عورتوں کا اصول آ رہا, مردوں کی تو ریسپانسبلٹی آ گئی. تو عورت کیسی ہوگی؟ ایسے مرد کی عورت, ایسے مرد کی بیوی کیسی ہوگی؟ فصالحات, نیک سیرت ہوگی, نیکی میں رہے گی. خانتات, اوبیڈینٹ رہے گی, فرما برداری کرے گی, شوہر کی بات سنے گی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور وہ جو غیب کی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ حفاظت کریں, یا شرم, وہ شرم کی چیزوں کی حفاظت کرے گی. کبھی ہم اپنے بیویوں کو نوٹس کریں, یہ کس قسم کا بلاؤز پہن کے باہر جا رہے ہیں, یہ کس قسم کی ساڑی پہنے ہیں. کبھی بچیوں کو بولے بھئی یہ بچیاں جینس پہننے کا ہے, پورے کروز کیا پورا وہ جین نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں بہتر دکھیں گا, بس تو اس طریقے سے رہتے. تو یہ خوامون علی النساء بولے تو پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, آنکھیں پھوٹ گئی ہیں ہماری.
یہ ہماری قوم کی بچیاں جو ہے اس طریقے کے ڈریس کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان کو، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو شرم کی چیزیں چھپوانا چاہ رہا ہے اس کو چھپائے. جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی. اب یہاں جو ہے یہ دیکھیے، یہاں ایک جسٹس صاحب بڑا اچھا انٹرپریٹیشن دیے تھے 3 طلاق کے خلاف بول کے کنڈیشنز بتائے تھے وہ. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی. کیسا ہوئی؟ اللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تم کو اندیشہ ہے نافرمانی کا. عورتیں فرما بردار رہنا ہے. فرما بردار کب رہیں گی؟ دین کا جب حکم ہوگا. نعوذ باللہ ایک شوہر آ کے بولیں گا میرے پروموشن کے واسطے تم جا کے فلاں کے ساتھ رہو، بولے تو اس میں فرما برداری نہیں ہوگی، یہ تو جہاد ہوگا، خلاف جائیں گے آپ اس کے. ایسے ہو رہے ہیں آج کل سوسائٹی میں، ایسے کیسز ہو رہے ہیں. سیکنڈ کنڈیشن. تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ وضربوہن. اب اس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ ان کو مارو. اب ضربہ جو ہے مثال کے لیے بھی آیا، سفر کرنے کے لیے بھی آیا، مارنے کے بھی لیے آیا. تو یہاں مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ان پہ سختی کرو. بھئی آپ واض و نصیحت کریں نہیں مانے، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیے نہیں مانے، اب آپ سختی کرو. اور پھر کہا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اور اگر اس کے بعد وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، بات مان لے، دین پہ بات آگے، تو پھر ان کے پیچھے ان کے خلاف کوئی راستے مت ڈھونڈو ان کو ستانے کے. بعض لوگوں کی عادت رہتی بلا وجہ بیویوں کو ستاتے، کچھ نہیں، باہر کا غصہ آ کے گھر پہ نکالتے. پورا فرسٹریشن جو باہر ہوتا ہے وہ آ کے گھر میں بیوی بچوں پہ نکالتے. تو ذرا تو چیک کرنا کہ بھئی وہ باہر جو کچھ ہوا اس میں بیوی بچے کس طریقے سے جو ہے شامل ہو گئے. تو بولے اگر تمہاری یہ دین کی بات مان لے تو ان کے خلاف کوئی وہ مت نکالو، راستے مت نکالو. ان اللہ کانا علیمن کبیرہ، علیًا کبیرہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. علی جو ہے بلند کو بولتے ہیں، کبیر تو جو ہے بڑا، فزیکلی بڑا جس کو بولتے ہیں، قرآن سے جو بات ثابت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بلند بھی ہیں، بہت بڑے بھی ہیں، اور تم زیادتی کرے تو پھر تم کو بھی سزا مل سکتی ہے. اب یہاں چوتھا کنڈیشن آیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا. اور اگر تم کو، شقاق کس کو بولتے ہیں؟ شخ، یہ دو چیزیں ملے ہوئے ہیں، پھٹ گئے، سپلٹ. اگر تم کو خوف ہے کہ یہ ایک دوسرے سے شقاق پھٹ گئے، سپلٹ ہو گیا، ان میں الگ ہو گئے، الگ ہو جائیں، کہ وہ اندیشہ ہے. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے طرف سے بیٹھے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے بیٹھے. دیکھیے کتنی کوشش ہو رہی ہے فیملی کو ایک جگہ رکھنے کی. اب ہمارے پاس آ گیا طلاق طلاق طلاق، گیٹ آؤٹ، فنش. نہ عدت نہ پدت نہ کچھ نہیں کیا. تو یہاں یہ دیکھیے کہ شادی کا اتنا احترام کا رشتہ ہے کہ یہ 4th سٹیپ ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا، مرد کے طرف سے ایک آدمی بیٹھنا، عورت کی طرف سے ایک آدمی بیٹھنے کے بجائے عورت کے مرد کے دوسرے لوگ بولتے ہیں نہیں چھڑا دینا ان لوگوں. میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں یہ چیزیں، اس لیے بول رہا ہوں کہ بیوی، شوہر اور بیوی آخری میں مل لینا چاہتے، وہ کوری کوری میں جا کے چھپ کے مل بھی لیتے. انہوں اماں کے گھر کو چلے جاتے، انہوں اپنے اماں کے گھر میں، بعد میں کہیں چوری سے مل لیے، بھی ملنے کا وعدہ بھی کر لیے، سب ہو گیا. بیچ والے بولے نہیں وہ چھوکری ہے، گھر میں نہیں آئیں گی. وہ یعنی ساس طلاق دے رہے ہیں، ننن طلاق دے رہی، یعنی میاں طلاق دینا، بیوی خلا لینے کے بجائے یہ تمام رائٹس جو ہے اپنے میں ڈسٹریبیوٹ کر لیے. کیا جواب دیں گے جا کے آپ ایک کمزور عورت کے اوپر جو اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک سٹنگ میں یا تو 3 طلاق دے کے جو ہے بڑھا دیے، یا نہیں تو جو ہے یہ فیصلہ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کر کے ملانے کے بجائے ان کو اور جو ہے الگ کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ بنا دیں کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم. اور اگر آپس میں یہ اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں موافقت پیدا کر دے گا، کوآرڈینیشن پیدا کرے گا. تم اصلاح چاہو گے تو ہم موافقت پیدا کر دیں گے، واپس آ جائیں گے. یہ اگر نہیں ہوا تو پھر 5th سٹیپ طلاق ہے.
وہ طلاق بھی ایسی ہے کہ 3 مہینے وہ عورت آپ کے گھر میں رہے گی، پیریڈ ختم ہو گیا چلے گئے، پھر لوگ سمجھائے واپس آئے، شادی ہوئی اسی سے آدمی سے، پھر سیکنڈ چانس ہے، پھر تھرڈ چانس ہے، یہ سب ہونے کے واسطے برسوں لگ جاتے۔ ایک صحابی کو تو 23 برس لگے تھے 3 خط طلاق دینے کے لیے، 23 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیسری طلاق ہوئی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ایسا احترام کا رشتہ ہے کہ پوری کوشش کرو کہ یہ مل کے رہے، اس کے باوجود نہیں ہو رہا ہے تو راستہ کھلا ہے۔ تو ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ یہ علیم اور خبیر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، خبر کسی حادثے سے وابستہ رہتی ہے۔ بھئی میں جا رہا تھا، ایک آدمی اسکوٹر پہ سے گر گیا، ایک حادثہ ہوا، اس کی خبر آپ کو آئی۔ علم یہ ہے کہ بھئی مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، خبر بھی ہے۔ خبر علم کا پارٹ ہے، دونوں جو علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں۔